قربانی کے تعلق سے الگ الگ ٹاپکس آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور اگر ان ٹاپکس کے علاوہ آپ کو کوئی اہم مسئلہ اگر اس کے بعد بھی اگر ہمیں پوچھنا ہے تو الحمدللہ آپ جس طرح مسائل پوچھتے ہیں آپ مستقل نماز کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ عزیز بزرگان دین دو باتوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک جو جانی عبادت ہوتی ہے، عبادت کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک جانی عبادت ہوتی ہے جو جان سے ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے مال سے ہوتی ہے۔ جانی عبادت جو ہوتی ہے وہ عبادت ریٹن آ سکتی ہے، نماز فرض ہے، پہلی نماز میں اگر کچھ ہوا تو آپ عصر کی نماز کے اندر اپنی بہتر سے بہتر نماز کو ادا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ابھی یہ ٹائم ہوتا ہے۔ مالی عبادت جو ہوتی ہے وہ ایک کنجسٹڈ ٹائم کے لیے آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس وہ وقت وہ ڈیوریشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مالی جو عبادتیں ہوتی ہے وہ بہت کیئرفل کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں نے حج کا ارادہ کیا، حج کو چلے گئے، اور حج کو جانے کے بعد کتنے 8 لاکھ 2 حضرات جا رہی تو تقریباً 12 لاکھ، یہ لاکھوں کا ہی معاملہ ہے نا ہمارے اعتبارات سے، ہم جو جس ملک میں رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں عزیز دوستو، 40 دن آپ کا حج نہیں ہوتا ہے، وہ صرف 5 ہی دن ہیں حج کے، بس وہ 5 دن کے لیے آپ 12 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے ہوئے ہیں۔ خالی آپ سوچ کے دیکھیں، کچھ اگر گڑبڑ ہو جائے اس میں تو آپ کے عبادت کا مرحلہ تو رہ ہی گیا، ساتھ ہی ساتھ آپ کا پیسہ بھی ویسٹ ہو گیا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی کہا تھا، اگر آپ اس سال زکوٰۃ دیتے وقت اخلاص خشوع خضوع نہیں آیا تو آئندہ سال کے لیے ٹائم ہے، اس زکوٰۃ کے اندر آپ خوب اللہ کے لیے اخلاص اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نماز میں کمی رہ گئی تو آپ کی دوسری نماز کے اندر اخلاص پیدا ہو سکتا ہے، ٹائم ہے۔ حج جب ایک مرتبہ آپ کا ہو گیا، اس کے اندر اخلاص نہیں آیا، اللہ نہ کرے اگر وہ حج قبول نہ ہوا، اب زندگی میں آپ لاکھوں حج کر لو، وہ سارے کے سارے نفل حج ہو جائیں گے، فرض حج تو نکل گیا آپ کے ہاتھ سے۔ اس لیے بالمقابل جانی عبادت کے، مالی عبادت کے اندر بہت کنسنٹریٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی جو یہ قربانی کا وقت جو آ رہا ہے، یہ کون سی قربانی ہے؟ مطلب کون سی عبادت ہے بولے آپ؟ جانی ہے یا مالی ہے؟ مالی عبادت ہے، یعنی مطلب مال دے کر آپ کر رہے ہیں۔ آپ اگر مال دے کے قربانی جو کر رہے ہیں، اگر تھوڑے سے بھی اگر ہم مسٹیکس میں آ گئے تو آپ کی قربانی تو گئی، آپ کا دنیا کے اعتبار سے پیسہ بھی چلا گیا۔ معمولی بات ہے 50,000، معمولی بات ہے 20,000، بہت بڑی رقم ہے یہ۔ ہم پہلے یہاں طے ہو جائے اپنے آپ میں، 20,000 بہت بڑی رقم ہے۔ ایک انسان کی سکون کی زندگی ہو جاتی ہے کئی دنوں تک، آج کے زمانے کی بھی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ایک مہینے تک تو اس کی زندگی مکمل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عافیت سے گزرتی ہے 20,000 میں، اور ہم وہ 20,000 یہ دیکھیں آپ، کیا آپ ایسا آسمان سے اتر گئے؟ 20,000 کے لیے آپ کی جان لگی، آپ کا وقت لگا، آپ کا خون پسینہ ایک ہوا، وہ جب 20,000 آئے ہیں آپ کے ہاتھ میں، تو ہم مفتیان کرام آپ کا یہ مبارک پیسہ کبھی ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ آپ کو نہیں پوچھنا بھی اگر ہے تو ہم خود آپ سے پوچھیں گے کہ کوئی مسئلہ ہو تو ضرور ہم سے پوچھ لیجیے، تاکہ کل یہ قربانی
تاکہ یہ معاملہ کل خدا کے سامنے آپ کا بھی عافیت کے ساتھ گزر جائے اور آپ اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں کہ ایک مفتی صاحب نے میری صحیح رہبری کی تھی جس کی وجہ سے میں نے صحیح طور پہ شریعت کے مطابق سنت کے مطابق قربانی کر لی، اے اللہ میرے ساتھ ان کا بھی معاملہ حل فرما دے، تو ہم آپ کے طفیل میں چلے۔ تو یہاں دیکھیں میرے بھائیوں، اتنا بڑا معاملہ ہے یہ، تو اس بڑے معاملے کے لیے کلیئریفیکیشن بھی بڑا ہی ہونا نا، چھوٹا نہیں چلیں گا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ باضابطہ آپ، ابھی تو قربانی کے دن تھوڑا دور ہیں ہفتے کے اعتبار سے اگر مان لیا جائے تو، ورنہ تو قریب ہی ہے، آپ ایک دن کے اندر پوری قربانی کے مسائل سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، ایک دن کے اندر۔ بس بول صاحب میں قربانی نہیں دے رہا ہوں، میں کیا کروں سیکھ کے؟ نہیں، آپ کو بھی سیکھنا ہے۔ اللہ چاہیں گے آپ کا یہ سیکھنا انشاءاللہ اللہ آئندہ سال آپ کے لیے قربانی کے راستے میسر کر دے تو کتنا بڑا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے کوئی بھی کام میں میری ذمے میں نہیں ہے، یہ میں کہیں کو کروں چھپے، آپ ڈالیے جان اس کے اندر، آپ معلوم کریے۔ اگر اتفاق سے کیا ضروری ہے بتاؤ، ہر دوسرے ہاتھ میں آپ کو ایک مولوی ملنا، ہر دوسرے ہاتھ پہ ایک مفتی ملنا، ہاں ویسے بہت مل جاتے ہیں آپ کو، ہر چیز ہاں جائز ہے نہیں جائز ہے بولنے والے، مگر ایک ٹائم ٹو ٹائم مسئلہ بتانے والے ذرا کم ہی ملتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اگر آپ نے کسی مفتی کے مسائل کو سن لیا، جان لیا، تو آپ کسی ایک آدمی کو بتا سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، آپ اگر آپ نے اچھا سنیں اس کو، آپ اگر کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ لیے، کسی عالم دین سے اپنے مسئلے کو صاف کر لیے، قربانی کچھ نہیں، زندگی کے کوئی بھی مسائل، پھر ان مسائل کو سن کر اپنے دل و دماغ میں پختہ بٹھا لیا، اور اگر آپ کو آپ کے دوست رشتہ دار اگر مسئلہ پوچھے تو آپ اس وقت میں یہ کہہ کر اگر کہہ دیے کہ میں یہی مسئلہ ایک مفتی صاحب جو اوتھینٹک مفتی صاحب ہیں میں نے ان سے سنا ہے، پھر ان سے کلیئریفیکیشن بھی کر لی ہے، یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر بھی آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، آپ یقین مانیں جتنا مفتی صاحب کو ثواب ملا ہے اتنا آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کا، چونکہ آپ نے بتایا نا ابھی مسئلہ یہ، آپ مفتی ہیں نہیں ہیں، مگر آپ نے صحیح رہبری کی تو آپ کے لیے بھی یہ پیٹنٹ ہو جاتا ہے ثواب۔ اب قربانی کے دنوں میں دیکھو کتنے کال آتے ہیں، جاننے والوں کو بھی آتے ہیں، نہیں جاننے والوں کو بھی آتے ہیں، مول صاحب 2 چرگاں کاٹ دیا کیا کروں، مول صاحب 1 ہی چرگ کٹی، ہاتھاں تر آ رہے تھے، کئی کو کاٹے با تو کون کاٹو بولے نہیں خواہش تھی، مول صاحب خواہش کا نام ہے قربانی، قربانی خواہش کا نام نہیں ہے، قربانی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ دینے کا نام ہے۔ اسی لیے ساری چیزیں پہلے کر لیں، ورنہ تو ہمارے قریشی حضرات ماشاءاللہ وہ بہت کیئرفل ہو کے کاٹتے ہیں، مگر وہ اس لیے ڈر کر ان جانوروں کے سامنے ذبح کرنے کے لیے چھری کو 2 مرتبہ تیز کرتے ہیں، چونکہ محلے میں چلتے پھرتے سے دیکھے سو ان کو انہیں اب اتنا بڑا بیل کاٹیں گے، اتنا بڑا جانور پھر سے تیز کر کے دیں گے بھائی، اور ایک بار بول کے تیز کر کے۔ اسی لیے ہم پہلے سے مضبوط ہونا چاہیے، ہم پہلے سے کیا کہتے ہیں اس کو طاقتور ہونا چاہیے۔ بعض لوگ خون دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتے، کہتے ہیں ارے اتنا بھی کمزور دل ہے، ارے مضبوط بننا ہوگا تھوڑا تو بھی اس معاملے میں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی خراب بات آپ کے سامنے آ گئی، بلکہ اتنا ذہن رکھیں کہ یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جب آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو اتنے بڑے انداز سے کرنا ضروری ہوگا، ورنہ تو کیا ہوگا، اتنا بڑا کام وہ چھوٹے لیول کے ہونے کی وجہ سے آپ کا پیسہ بھی ختم، آپ کی عبادت کا مرحلہ بھی ختم۔ یہ ہے آج کی ٹاپک کا پہلا عنوان جو آپ کے لیے قربانی کے تعلق سے بتایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے جوابات ہم نے اس کے پہلے سے ہی طے کر لیے تھے، چونکہ ہمارا کام ایتھیسٹ وغیرہ پہ ہے کہ ان حضرات جو اللہ کو مانے بغیر زندگی گزارتے ہیں، جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، ان تک اسلام کی سچائی جو کما حق کو نہیں پہنچ سکی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو کتابیں پڑھتے ہیں ایسی ایسی باتیں کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان کو آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ ابھی ایک ہمارے دوست ہیں، دوست ہی کہہ لیں،
کہنے لگے کہ بھائی آپ مسلمانوں کے اندر یہ بے زبان جانوروں کو مارنے کا کیا لاجک ہے؟ کیوں اس کو مارا جاتا ہے؟ حالانکہ تمہارے رسول نے یہ کام کیا ہی نہیں تھا، وہ تو ابراہیم کا کام تھا، وہ تمہارے رسول نے اس کو کیوں جاری کیا؟ جبکہ تمہارے اللہ نے کہا جب محمد آئے ہیں تو پیچھے کی جتنی شریعتیں ہیں وہ سب ختم، اب محمد کے شریعت کو فالو کیا جائے گا۔ لاجک سوال ہے نا، سمجھ میں بھی آ رہی ہے بات، واقعتاً اچھی، ایک دم برا بیٹھ جا رہی ہے بات۔ کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ بولے کہ نہیں بھیا وہ قربانی کرنا ہے، ہم آپ کو قربانی کرو، بولے یہ جواب نہیں چلے گا آپ کا۔ انہیں بولیں گا کون رسول، کون اللہ، کون قرآن، کون شریعت، اس کو یہ جواب دیا جائے گا، لاجک جواب اس کے لاجک سوال پر، کہ آپ کے گھر کے اندر باپ داداؤں کی ایک روایت چلتے ہوئے آتی ہے، چاہے بیٹا ہو یا پوتا ہو، کتنا ہی بڑا ہو جائے، گھر کی پرمپرا کو بھولا نہیں جاتا ہے، گھر کی پرمپرا کو ختم نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر وہ پرمپرا کوئی خطرناک چیز کو انوالو نہیں کر رہی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی اس قربانی والی سنت کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے ان کو یہ کہا کہ تم اپنے باپ دادا کی اس چیز کو برقرار رکھو۔ یہ ایک چیز ہے جو ان کے سامنے بتا دیا جائے۔ دوسرا سوال، بے زبان جانوروں کو مار رہے، یہاں سمجھیں آپ، ان بے زبان جانوروں کو مارا جا رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ایسے وقتوں میں آ کر ہم پوچھیں گے کہ کیا آپ ویجیٹیرین ہیں؟ تو آپ پلانٹس کو بھی کاٹ کر ہی کھا رہے ہیں۔ حالانکہ 2009 کی سائنسی رپورٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ پلانٹس کے اندر بھی ایک طرح کی جان موجود ہے، تبھی تو وہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، کھل رہا ہے، آپ کو خوشبو دے رہا ہے، انوائرمنٹ کمپلیٹ کر رہا ہے۔ تو آپ یہاں پر کاٹ کھانے کی بات میں جان کا مسئلے کو انوالو نہیں کر رہی۔ ایک جان جو جا رہی ہے وہاں آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ ایک بے زبان جانور کو مار رہے ہیں۔ دیکھو بھائیو، عزیز دوستو، بزرگو، ان کے ذہن میں لبرلزم بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر چونکہ ان کا کوئی گاڈ یا پھر ان کا کوئی مورل یہ چیز ہوتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ ساری چیزیں بھاگتے رہتی ہے، دوڑتے رہتی ہے۔ بس ان کو سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں کہی جاتی ہے، ورنہ تو ہمارے پاس یہ ساری لاجکوں کو ہٹا دو، اللہ نے کہہ دیا ہے، بس بات ختم، بس بات ختم۔ اب اس کے اوپر ایک سوال آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے یہ ہے، آدمی ضرورت سے فارغ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ضرورت سے ہو یا بڑی ضرورت سے ہو، جس جگہ سے غلاظت نکل گئی وہ جگہ صاف ہو گئی تو آپ کو وضو کر کے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں لاجک نہیں چلے گا۔ اب یہاں پہ میرا اللہ کہے گا کہ تمہیں یہ کام کرنے کے بعد اگر اللہ کی کوئی عبادت کرنا ہے تو وضو کر کے آؤ، چہرہ دھو لو، ہاتھاں دھو لو، مسا کرو، پیروں کا ٹخنوں تک پیروں کو دھو لو، یہ اللہ نے حکم دیا، بس بات ختم۔ تو بھائیو بزرگو، چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ نے بتا دی ہیں، چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر لاجک کا کچھ عمل دخل ہوتا ہے، جن کو دے کر ہم ان کو صاف طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات، جانور کا اپنی موت مرنا یہ بہتر ہے یا پھر اس کو ایک طرح کا وقت آنے پہ اس کو سلیقے سے کاٹ کے ذبح کر کے اس کو اپنے لیے مقدر بنانا یہ بہتر ہے؟ جب جانور اپنی موت مرتا ہے نا بھائیو، وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے تکلیف بنتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے انسان کو میں اپنے لیے پیدا کیا ہوں اور دنیا کی تمام چیزیں انسان کے لیے بنایا ہوں۔ اب بتاؤ انسان کی بقا اصل ہے یا جانوروں کی بقا اصل ہے؟ یعنی مطلب انسان کا زندہ رہنا ضروری ہے یا جانوروں کا زندہ رہنا ضروری ہے؟ ایک کوشچن ہے۔
یہاں صاف آپ کہیں گے کہ انسانوں کی زندگی اصل ہے تو انسانوں کی زندگی ڈیپینڈ ہے آپ کے ان چیزوں کے کھانے پر اور اسی طرح پلانٹس کے بھی کھانے پر. اور یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے خنزیر کیوں نہیں کھاتے مسلمان؟ ہم نے یہی کہا ہے ٹھیک ہے خنزیر کو نہیں کھانے کی بات آ رہی ہے تو تم پھر اپنے لبرل پہ جا رہے ہو. ہمارے پاس ایک زندگی ہے, ایک بہت بڑا پیچھے سٹرکچر بنا ہوا ہے جس کو ہم اور آپ شریعت کہتے ہیں. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے یہ بھی کلیئرفیکیشن ہمارے پاس صاف طور پر کیا گیا ہے. اب آپ لبرل ہیں, آپ تو سب کھانے کی بات کہیں گے, جو نہیں کھانا ہے وہ بھی کہنے کی بات کریں گے. تو عزیز دوستو بزرگوں, جس جانور کے اندر جو چیز پہلے سے زیادہ موجود ہوتی ہے اس کے گوشت کھانے سے انسان ویسا ہوتا ہے. اب دیکھیں بکری کے گوشت کے اندر عاجزی ہے, بکری کے اندر عاجزی ہوتی ہے. بکری کا گوشت جب انسان کھاتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. خنزیر کا گوشت اس لیے منع کیا گیا ہے, خنزیر اپنی ماں سے زنا کرتا ہے. اب جب اس کا گوشت آپ کھائیں گے تو اس کی صفت بھی تمہارے اندر آئے گی. آپ جا کر دیکھ لینا ویسٹرن کلچر کے اندر کتنے ایسا لوگ ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر چکے ہیں. کتنی مثالیں میں دے نہیں سکتا, اتنی لمبی چوڑے مثالیں. اسی لیے ایک چیز کو طے کرنا پڑے گا پہلے کہ کون ہے, اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب تک آپ طے نہیں کرو گے تو یہی پریشان رہو گے کہ یہ کھاؤ وہ نہیں کھاؤ, وہ کھاؤ یہ کھاؤ. میرے عزیز دوستو بزرگوں یہ شریعت نہیں کہتی. آگے چلتے ہیں آج کے ٹاپک میں. عزیز دوستو بزرگوں ہم قربانی کرتے ہیں, ایک تو ہمارے اوپر قربانی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے حصہ, حصے میں ملنا. 7 جنے حصے میں ملے, اس کے بعد ایک قربانی کا بڑا جانور تیار ہوا. بڑے جانوروں کے اندر گائے ہے, بیل ہے, اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں اونٹ ہے, فلاں ہے. 7 حصے اس میں طے ہوئے, 7 سے زائد نہیں, 7 سے کم ہو سکتے ہیں. آپ یہاں غور سے دیکھیے یہ مسئلے کو. آپ ایسے لوگوں کے پاس حصے میں مل رہے ہیں جن کی شریعت اور جن کے عقیدے کمپلیٹ ہی نہیں ہیں. حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے, بلکہ 2 علاقے ہیں. ایک تو چنچل گوڑے کے پیچھے کا علاقہ جہاں پہ پورے مہدوی بھرے ہوئے ہیں, یعنی مطلب وہ یہ مانتے ہیں کہ مہدی ایک ان کے ہر وقت ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے. حالانکہ مہدی کا آنے کا وقت ہمارے پاس ایک متعین ہے, اسی وقت آئیں گے, ان کے پاس آ چکے ہیں. یعنی یہ اسلام کے بیسک عقائد سے ہٹے ہوئے ہیں. اور حیدرآباد کا ایک اور علاقہ ہے آصف نگر کا, جس کے اندر دیندار انجمن کے نام سے, حالانکہ دیندار انجمن نام ہے اصل میں یہ غیر دیندار. ان کے پاس کئی مسلمانوں نے اپنے حصے کے لیے نام لکھایا ہے. میں خود 40 نوجوانوں کو روکا ہوں ان گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر. ان کے عقیدے سے ہی نہیں ہے. عقیدوں کے بگاڑ میں لوگوں کا جا کر ان کے حصے میں ملنا, یہ آپ کی قربانی دور دور تک سے نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم کو چاہیے جب آپ قربانی میں مل رہے ہیں تو عقیدہ کمپلیٹ کریں. پہلے دیکھیں کہ یہ بندہ صحیح ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے تو آپ تھم لگائیں, صحیح نہیں ہے تو وہ کریں. اب یہ دیکھیں آپ کیوں جا رہے ہیں لوگ وہاں پہ. سب سے بڑی وجہ 4000 کا ایک حصہ یہاں مل رہا, تو ان کے پاس کتنا مل رہا, 3000 میں کمپلیٹ ہو جا رہی ہے بات. یہ 3000 مت دیکھو, یہ دیکھو کہ تمہارے عقیدے اور تمہاری یہاں پہ بیسک چیزوں کو سروناش کر کے آپ کی قربانی کو ہی ختم کر رہے ہیں. اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے. تو دیکھو عزیز دوستو بزرگوں, یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی وہ یہ تھی, حصہ لینے کے اندر بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے ہمارے مسلمانوں کی. حصہ کرنے میں ہمارے پاس ہاتھ سے حصے بنائے جاتے ہیں. ہاتھ سے حصے بنا کر اس کے اندر کمی پیشی کا معاملہ آ جاتا ہے. یہ کمی پیشی کا آنا یہ آپ کے لیے تو نہیں, بلکہ جو قربانی کرنے کے طور پر جو حصے کی جو شکل بنائے ہیں, یہ آپ کے پاس پیسے تو لیے ہیں مگر سب کو برابر تقسیم نہیں کرنے کی وجہ سے اس کے اندر بھی بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. نہیں, تول کے دیجئے. کیا کریے, تول کے دیجئے. یہ ہاتھ کا حصہ نکو.
آپ وہاں پہ صاف کہیے ہمارے پہ بھروسہ نہیں ہے بھائی، شریعت بول دی نا، شریعت سے بڑے ہیں آپ نہیں ہیں. آپ تولیے، باضابطہ کاٹا لگا کے تول کے سب کا حصہ برابر کیجئے. سب کو اگر پیر کا کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو وہاں پہ سب کے لیے پیر آنا چاہیے. 4 ہی ہوتے مول صاحب، باقی کے کہاں سے لانا؟ اس کو بھی ٹکڑے کیجئے. یہاں تک حصے کی شریعت بھیجا ہے. اگر یہاں پر کوئی اپنے لیے چھوڑ رہا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ تو اس کے بھی حصے کیے جائیں گے. اتنی پاک شریعت ہے، اتنی صاف شریعت ہے. کون کر رہا ہے بھائی اتنا صاف مسئلہ؟ کوئی نہیں کر رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس طریقے سے ہو رہے ہیں، جو علماء مشائخ کی زیر نگرانی میں یہ کام ہو رہے ہیں. اسی لیے آگے چلتے ہیں. قربانی کے اندر جانور کا کیسا ہونا، میں 2 باتیں آپ کو سمجھاؤں گا. آپ اپنے اعتبار سے مسئلے کو کنیکٹ کرتے ہوئے جائیں. پہلی چیز، ہر جانور کے ہر حصے میں 1/4 حصے کو ناپا جائے گا. دم ہے، دم کے 4 حصے کریں، ایک حصہ اگر ڈیمیج ہے تو آپ کی یہ بکری یا جانور معیوب ہے، یعنی عیب زدہ ہے، یا آپ کی قربانی کو ویلڈ نہیں کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے. آپ کی قربانی کے اندر جانور کا جو دوسرا مرحلہ ہے، آسانی سے سمجھنے کے لیے، ایسا پارٹ جو اس کی منفعت، یعنی مطلب اس کے ذریعے سے وہ پارٹ جو نفع دیتا ہے وہ نفع دینا کم کر دے. مثلا آنکھ ہے، آنکھ سے دکھ رہا ہے اس نے آپ کے بکرے کو، تو بھی یہ بکرا ڈیمیج ہے، تو بھی یہ جانور ڈیمیج ہے. اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 باتیں ذہن میں رکھیں. آپ کے یہاں 1,500 مسائل حل ہو جائیں گے قربانی کے. کتنے؟ 1,500. ہر حصے میں 4 حصے کرو. دیکھو ایک حصہ کٹا کیا، بس ہٹا دیجئے، قربانی نہیں ہو سکتی اس کی. اور اسی طریقے سے سینگ ہے، سینگ کا حصہ دیکھیے 4 حصوں میں سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے، آپ اس میں سے بھی ہٹا دیجئے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، سینگج نہیں رہتے پہلے سے، تو وہاں کیا کریں گے؟ وہاں ایک ہی کام کریں گے. یہ قدرتی سینگ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ہے، لنگڑ رہا ہے جانور، اس کو کیا کریں گے؟ اس کے اعتبار سے اس کو دیکھیں گے کہ کتنا لگن رہا ہے، خالی ایسا کر کے چل رہا ہے یا پورے کو جھک رہا ہے. وہاں 4 حصہ کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ زیادہ لنگڑنا کم لنگڑنا آپ کو سمجھ میں آ جاتا الحمدللہ. وہاں اس کا اعتبار کر کے ایک مرتبہ پھر بھی اپنے پاس مفتی وغیرہ کو بتا کے اس کے مسئلے کو حل کریں. پوائنٹ آؤٹ، قربانی زندوں کی ہے، مردوں کی اگر قربانی کر رہے ہیں تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ میت اگر وصیت کی ہے تو اب یہاں مالدار اس کے گوشت کو چھین بھی نہیں سکتے ہیں، بلکہ پورا غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. دوسرا مسئلہ، وصیت تو نہیں کی تھی بلکہ اس کے بیٹوں نے یا اس کے رشتہ داروں نے اگر قربانی کی ہے تو تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں، مگر اکثر غریبوں میں تقسیم کر دے. کیا کر دے؟ یہاں پر اکثر غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. گوشت کے تقسیم میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تقسیم کرو، غریبوں کے گھروں تک جا جا کر تقسیم کرو. انہوں ہمارے کو دیے تھے، ہمیں ان کو دے رہے ہیں، انہوں نہیں دیے تھے، ہمیں ان کو نہیں دیتی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اور جن کو دینا ہے ان کو سوائلٹ پیساں چلے جا رہی ہیں، اور جن کو نہیں دینا ہے ان کو دیتے وقت ہڈیاں چلے جا رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قربانی نہیں ہے، یہ قربانی کے ساتھ مذاق ہے. قربانی اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو سال بھر آپ نے گوشت کھایا ہے، تو اب آپ کو گوشت کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ کی قربانی ایک برکت کی چیز ہے، کھا لیں تھوڑا حصہ، مگر پورا کا پورا کیا کریں؟ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جا کر دیں. امیر کو نہیں بھی دیں گے تو چلے گا، مگر غریب کو ضرور دیں. اچھا یاد رکھیں اس کو، چھیتڑے پھیتڑے سب پھینک دیں، بوٹی ویٹی سب ہٹا دیں بازو. یہ سیک نیک سوائلٹ گوشت کے ٹکڑے ان لوگوں کو لے جا کر دیں جن کو زبان بھی اگر نہ دعا دے تو ان کی آنکھ، ان کی انتڑیاں دعا دیں گی آپ کو. یہ ہوتی ہے قربانی کے اصل مقاصد اور اصل بہت سارے فوائد، جس کو میں اور آپ چھوڑ چکے ہیں بہت سارے لوگ. اب دیکھیں اس کے بعد اور 2-3 مسائل ہیں. قربانی گاؤں کے اندر بڑے بڑے شہر سے لوگ آ کر کیا کرتے ہیں، وہاں کے قریشی حضرات کو پیسے دے دیتے، یا پھر ان کے پاس کے جانور کو خرید لیتے ہیں، انہی کے پاس رکھتے ہیں، پورا انہی کو کنٹریکٹ دے دیتے ہیں کہ کاٹنا ہے، فلاں ہے، بانٹنا ہے، سب تمہارے کو کرنا ہے.
यहां याद रखें हमारे कुरैशी भाई, आपका यहां सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये क्या है? आप उस जानवर को सलीके से काटें। 2000 भी अगर आपको काटना है तो सलीके से काटें। ऐसा नहीं कि आप धड़ाधड़ काट दे रही कि रग कटी नहीं कटी पता नहीं है, नहीं, आप इत्मीनान से, आप चमड़ा निकालते वक्त थोड़ा 19-20 हो जाए, डजंट मैटर, आप जब रगें काटेंगे इसके अंदर कुछ हो जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा, कुर्बानी ही नहीं होगी। 3 रगें कटना है तो कटना है, तभी तो उसका अंदर का खून निकलना है तो निकलना है, उसके बाद ही आपके लिए हलाल होना है तो होना है, तभी ही आपके पास वो होगा। वरना तो वो लोग चूंकि बड़े हजरात होते हैं, कार में आते हैं, कंडीशन में पैसा दे देते हैं, वो निकल जाते हैं, भरोसे के तौर पर देते हैं, और आपने उनके साथ क्या कर दिया? गद्दारी वाला मामला कर दिया, खुद के पास तो रख लिया और दूसरों को नहीं दिया। ये गलत बात है, समझ आई बात? इसीलिए हमको चाहिए कि इस चीज को थोड़ा सोचें। एक छोटा सा लतीफा है, वो ये है कि एक आदमी ने ज़िबा किया और चौथे 5वें दिन उस आदमी का इंतकाल हो गया। वो देख रहा है कि थोड़ा सा लंगड़ कर पुल सिरात के रास्ते से पुल सिरात का रास्ता पार कर रहा है। लोगों ने पूछा कि आप लंगड़ कर क्यों चल रहे हैं? सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि कुर्बानी के जानवर जो तीनों के तीनों पैर हमने तकसीम कर दिए, मगर एक अभी उठाकर फ्रिज में ही रखा गया है, जिसकी वजह से मैं लंगड़ के चल रहा हूं। यहां देखें आप, इसीलिए जितना तकसीम करना है सब तकसीम करके खत्म कर दें। हमारे पास लोगों का ज़हन है कबाबा बनाओ जी, 2-4 महीने तक कबाबा चलते रहते हैं। ठीक है, आप कबाब बनाना है तो अपने हिस्से में बनाइए, ये दूसरों का हिस्सा लेकर ना बनाए। आपकी कुर्बानी में, कुर्बानी आपकी नहीं है, दूसरों की कुर्बानी है जो उनको दे देना है ले जाकर। और कुर्बानी कौन करना है, ये मसला अच्छा सुने आप। कुर्बानी का मसला ज़कात से कनेक्ट नहीं है, समझे आप इसको अच्छे से। ज़कात के अंदर क्या होता? 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना, जो आपको पैटर्न बताया गया है, 8 तोले सोना, 61 तोले चांदी अगर किसी के पास है, उसके बाद उसका 1 साल गुजरना, कर्जा नहीं रहना, ये सारी चीजें होने के बाद आपके ऊपर ज़कात है। कुर्बानी में ऐसा नहीं है, आखिर दिन में भी अगर आपके पास पैसा इतना आ गया जितना कि आप 7.5 तोले 8 तोले सोना या फिर 52 तोले चांदी की मालियत आ गई 1,30,000 के करीब करीब, तो आपके ऊपर कुर्बानी बनती है, आपके ऊपर कुर्बानी आती है, आपको कुर्बानी करना होगा। अब दूसरा मसला, मतलब खवातीन के पास सोना चांदी है, हमारे पास नहीं है, कैसा करना? खवातीन के बारे में सुने, आपने अगर खवातीन को कुछ ऐसी चीज दी है जो सोने के एतबार से उसके अंदर 52.5 तोले 60 तोले चांदी की रकम बन जाती है, 1 लाख से जायद या उससे जायद अगर बन जाती है तो आपकी बीवी के ऊपर अलग से कुर्बानी होगी, जो आपकी बीवी को अलग से देना होगा। नहीं बोल साहब मत दे तो उनकी कुर्बानी नहीं चलता, नमाज उनकी पढ़े तो चलता, नमाज उनकी है, आपकी अलग नमाज है, उनके ऊपर वाजिब का मसला अलग है, आपकी वाजिब का मसला अलग है। ये ज़कात में भी मैंने आपको रमजान में बताया था, अभी भी इस चीज को मैंने वाज़ेह कर दिया है। और एक अहम चीज वो ये है कि कुर्बानी के सिलसिले में हम क्या करते हैं, 10 दिन तक जो कुर्बानी कर रहे हैं बाल नहीं कटाते हैं, नाखून नहीं कटाते, बहुत अच्छी बात है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि तुम्हारी कुर्बानी के वक्त तुम अपने बाल और नाखून की भी दे दो। ये कौन बोले? बाल और नाखून के साथ सफ़न सफ़ा, इधर से भी फेर ले रही, इधर से भी फेर लेके आ जा रही, ये बाला कटाओ नहीं बोले, ये बाला कटाना, नाखूना कटाना बोले, यहां पर भी फेर दे रही। अगर आपको उतना ज्यादा अगर हार्ड फील हो रहा है तो आप बाल कटा सकते हैं, इसके अंदर कोई वो नहीं है, कटाना नहीं कटाना ऐसा नहीं है कुछ भी, आप इसको अच्छा समझे। मगर हमारे भाइयों, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हम इब्राहिम की सुन्नत को तो जिंदा करते हैं, उस वक्त में रसूलुल्लाह की सुन्नत के ऊपर छुरी फेर देते हैं। देखें आप कितना सौतेला सुलूक है जो हम कर रहे हैं अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आखिरी और फाइनल बात यह है, अरफे का रोजा, सुने आप कितना प्यारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए मरहला रखा है, एक लाजवाब आपके लिए सवाब का ढेर लगने वाला है। कैसा? देखें, एक दिन का रोजा 1 साल तकरीबन 365 दिन के रोजों का सवाब। ओके, 365 दिन। अगर आपने पूरे जिलहिज्जा के रोजे रख लिए तो 3200
85 दिन के बराबर आपको सवाब मिल जाएगा। कितना लंबा हो गया ये, खाली 10 रोजों की बात। अब आगे चलिए, यौम आराफा 9 जिलहिज्जा, बख्शिश का उरूज देखिए आप, अल्लाह कैसी कैसी बख्शिश करता है इसमें। 1 साल की गुज़िश्ता की माफी और इसी तरीके से 1 साल के आइंदा की माफी अरफे के रोजे के अंदर। कितनी बड़ी फजीलत है। यूं लाइट लेके छोड़ते उसको, यूं लाइट लेके रहेंगे मौला साहब छोड़ो। फिर उसके अंदर क्या पूछते, 2 दिन रहना 1 दिन रहना पूछते, चूंकि वो मुहर्रम से है स्वयं लगा, हर चीज में 2 नहीं बा, ये आप अरफे का 1 रख रहे तो भी चलता, नहीं तो 10 रखो पूरे, शुरू से लेके आखिर तक। तीसरा दिन है आज, तीसरा है 14 दिन, तकरीबन 2 साल, तकरीबन 730 दिन के गुनाहों की माफी की उम्मीद है मेरे भाइयों अल्लाह से। इतना बड़ा सवाब आप मत छोड़ें, हरगिज मत छोड़ें आप, इसलिए कि आपके लिए बहुत बड़ा इसके अंदर मसला हो जाता है। और इसी तरीके से आखिर की चीज जो इस बयान से हटके है वो ये है कि अगर हमने हमारे जो हजरात जो हज को गए हुए हैं उनके लिए, आपके लिए एक कॉमन चीज, उनके लिए तो आपको दुआ करना है वहां जाकर। दूसरा मरहला, आप भी दुआ करना है उनके लिए। हम कहीं को करना, मुझे आप कहीं को करना, मालूम अल्लाह उनका हज कबूल फरमा, इसलिए कि हज के कबूल होना सबसे बड़ी इबादत है। हज का कबूल होना, हो सकता है उसके अंदर जिंदगी में कोई पहली मर्तबा गए होंगे, अल्लाह से दुआएं करते हैं। एक बुजुर्ग 50 साल से हज को आ रही थे, कितने 50 ईयर्स से, जब भी वो लब्बैक कहते आसमान से आवाज आती ला लब्बैक। लब्बैक का मतलब है अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह की तरफ से आवाज आती ला लब्बैक, मैं तेरी हाजिरी को कबूल नहीं किया। एक जवान था, उसने बार बार ये चाचा हजरत को देखा, कहने लगा चाचा जान आप एक जमाने से लब्बैक कहते हैं और आपके लिए ये आवाज आती है ला लब्बैक, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? वो बूढ़े हजरत ने कहा बेटे बताओ इस दर को छोड़कर किस दर पे जाओ जो लब्बैक की जवाब में लब्बैक की आवाज आ जाए। यही तो मेरा एक दर है। जब ये बात अल्लाह ने सुनी तो उस वक्त के हज में अल्लाह ने आसमान से ऐलान किया लब्बैक, तेरा भी हज कबूल है, आज तेरी बरकत से जितने लोग हज में आए हैं सबका हज कबूल कर लिया है मैंने। ये है अल्लाह के पास का रुतबा। करेंगे हम उनके लिए दुआएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के लिए बहुत अहम चीज को साबित करे। एक आखिर चीज छूट गई माजरत के साथ, वो ये है कि जानवरों की उम्रें कितनी होना चाहिए। बड़ा जानवर है तो उसकी उम्र आपको चाहिए, जैसा कि छोटे जानवर बकरे बकरियां वगैरह हैं, दुम्बे वगैरह 1 साल, बैल या फिर इसके अलावा जो जानवर है वो है तो 2 साल का एतबार, और इसके अलावा ऊंट वगैरह है तो 5 साल का एतबार किया जाएगा। इस चीज को हम मद्देनजर रखें और इस पर अमल करें। हो सकता है मैंने मसाइल बोलने में थोड़े बहुत छोड़े होंगे, नमाज के बाद मैं बैठूंगा इंशाल्लाह, आप आकर मसाइल पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम के सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी ये प्यारी कुर्बानी को कबूल फरमाए, हाजियों के हज को अल्लाह कबूल फरमाए और उनकी जिंदगियों में बरकत नसीब फरमाए। वहां की जाने वाली सारी दुआओं में हम गुनहगारों का हिस्सा नसीब फरमाए। रहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।